وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مذہب کی بنیاد چند اصولوں پر ہوتی ہے اور چند ایک ضابطوں پر ہوتی ہے. چاہے کوئی سا بھی مذہب آپ اٹھا کر دیکھیں، ہندوازم ہو یا اسی طریقے سے عیسائیت ہو یا ایسے ہی یہودیت ہو یا جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر رائج ہیں، ہر ایک کے اپنے کچھ بنیادی اصول ہیں اور کچھ ضابطے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مذہب اسلام کے بھی کچھ بنیادی ضابطے ہیں اور کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو ہماری زبان میں عقیدہ کہتے ہیں. کہ بہت سارے عقائد جس طرح دیگر مذاہب کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مذہب اسلام کے بھی کچھ عقائد ہیں. اور عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے پھر وہ بات اس کی عقل کے خلاف اسے نظر آئے، لیکن بلا چوں چرا کے اس بات کو تسلیم کر لینا اور اس بات کو قبول کر لینا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اسلام کے عقائد میں سے ہے. اب ایک سادہ مزاج انسان اور ایک سادہ لو شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یا کسی اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے بات اس کے حلق سے اترنا دشوار ہو جاتی ہے کہ کیسے کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. لیکن مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ موت حق ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ بھی برحق ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور جو اس عقیدے سے ہٹ جاتا ہے گویا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے عقائد ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کو لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نیک اعمال کرنے والے جن کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کا ترازو کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے. تو ہمارا عقیدہ ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میزان عدل اللہ قائم کریں گے، پل صراط پر سے ہر انسان کو گزرنا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بہت سارے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نوٹ کیا ہے، اور کچھ عقیدے وہ ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، اور کچھ عقیدے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے. کہ اللہ کی ذات سے متعلق کیا ہے کہ جس کے قرآن سے دلیل ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں جس کی تشریحات ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کریٹر ہے، اور اللہ ہی نے اس ساری کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اور اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے.
اسے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کے ہمسر کا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تن تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والے تن تنہا اللہ ہے۔ یہ پینٹ کرنے والے، یہ کلر دینے والے، مکانات کو روغن کرنے والے، ان سے جا کے پوچھو کہ کتنا بڑا خرچ اس کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک ایک پھول میں، ایک ایک پتی کے اندر اللہ کہیں کہیں رنگ بھرتا ہے۔ نہ کبھی لیبر منگواتا ہے، نہ کبھی انجینئر مانگتا ہے، اور نہ کبھی بل آتا ہے کہ اتنے رنگ ان پھولوں کے اندر اور ان پھولوں کے اندر بھرے گئے، اتنے پیسے ادا کرو۔ یہ اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے اور اپنی قدرت کاملہ سے سارا نظام چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے، اور نہ اس کے کوئی آبا و اجداد ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اس کے مقابل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طریقے کے ان کے بنیادی عقائد ان کے مذہب کے اعتبار سے۔ تو اس کے مقابل میں یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی ساجی ہے، نہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے۔ اور پھر اللہ کی وحدانیت کو قرآن کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کی کرسی عرشوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور مشرکین بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی اللہ کو تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیں تو صاف بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی جی آپ ان مشرکوں سے پوچھو، اور ان مشرکین مکہ سے اگر پوچھو گے کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو بے ساختہ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، آپ اگر ان سے پوچھو گے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، تو بے ساختہ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 360 بت انہوں نے اپنے ہر اعتبار سے گڑھ رکھے تھے، جہاں اللہ کو اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیسوں کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، اور یہ فلاں کا خدا ہے، اور یہ اس کا خدا ہے، اور یہ اس کا خدا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر خود 360 بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی تھی کہ محمد تم اپنے رب کے گھر کی عبادت کرتے ہو، اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی تم کعبۃ اللہ کی جو طواف کرتے ہو اس وقت تھوڑی سی نیت یہ کر لیا کرو کہ ہم بھی اس گھر کے اندر جو معبودان باطل ان کے رکھے ہوئے، تمہارے جو معبود رکھے ہوئے ان کی عبادت ہم بھی کر لیں گے، ان کی بھی نیت کر لیا کرو۔ اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر مائل ہو گئے تھے اس بات پر، نہیں کہ ہم بھی اس کی عبادت کر لیں گے، لیکن آپ نے سوچ لیا تھا کہ اپنے صحابہ سے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے تھے
کہ دیکھو مشرکین مکہ یہ درخواست لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تو ہم طواف کرتے ہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑا سا نیت کر لینا۔ ہم ان سے کہیں گے کہ ہاں ہم نے نیت تو کر لی ہے، لیکن ہم کوئی نیت وغیرہ کریں گے نہیں، کیونکہ ہمارے دل کا حال اللہ ہی جاننے والا ہے۔ آیت اللہ اتار رہے کہ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اے نبی جی آپ کسی قدر ان کے اس مسلک کی طرف یا ان کے اس ذہن سازی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یاد رکھو شیئاً قلیلا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر آپ ذرہ برابر بھی ان مشرکوں کے اس بات کی طرف راغب ہو جاتے تو اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ضرور ہم تم کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب سے دوچار کرتے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں، خدا کی خدائی کے اندر اور رب کی ربوبیت کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ لئن اشرکت، او نبی جی کیا نعوذ باللہ حضور شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو پیغام دے کر ساری امت کو ایک پیغام سنانا تھا کہ لئن اشرکت، اگر آپ نے ذرہ برابر بھی شرک کر لیا، لیحبطن عملک، یاد رکھو آپ کے اعمال کو ہم باطل کر دیں گے، آپ کا سارا عمل باطل ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہی کچھ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جس طرح مشرکین نے اللہ کو خدا مانا تھا، معبود مانا تھا اور کریٹر مانا اور خالق مانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک ایسے بت بھی تسلیم کر لیے تھے جو رزق کا خدا، جو بارش کا خدا، جو پیسوں کا خدا، جو فلاں کا خدا۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی کچھ اس دور سے گزر رہے، اللہ کو تو رب مانتے ہی ہے۔ اگر آپ اس دور کے مشرکین سے بھی پوچھتے اور اس زمانے کے غیر مسلم سے بھی آپ پوچھو گے کہ بارش کون برساتا ہے، تو وہ خود کہے گا کہ اوپر والا برساتا ہے۔ کھانا کون دیتا ہے، وہ کہے گا کہ اوپر والا دیتا ہے، وہ بھی اس عقیدے کا متحمل ہے۔ لیکن اس وقت امت مسلمہ کا بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے کہ نہیں عبادت کے ساتھ، کہ نہیں اولاد کے دینے والے فلاں ہیں اور روزی کے دینے والے فلاں ہیں۔ اپنے عقائد کو اللہ سے توڑ کر ہم نے فلاں اور فلاں کے نام سے جوڑے رکھا ہے۔ تو ایک عقیدہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، ایک عقیدہ اللہ کی ذات سے متعلق جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ تنہا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اور انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس عقیدے کو ہم بھی اپنے ذہن میں بٹھا دیں اور مسلم کر لیں، کبھی زبان پر اس طریقے کے الفاظ نہ لائے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اس طریقے کا عقیدہ بنانا درست نہیں، چونکہ اعتراض کرنے والا اعتراض رکھ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں، تو آپ کے عقیدے کی وہاں تردید ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مہر بنا کر بھیجا ہے، بحیثیت مہر کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور فرمایا تھا، اگرچہ کہ آپ کو نبی سب سے پہلے بنا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے اسی وقت حضور کو نبی بنا دیا گیا تھا، لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے انبیاء کی جو عمارت تھی اس کی تکمیل کی گئی۔ جس طریقے سے کوئی دیوار بن رہی ہوتی ہو اور اس کو پلاسٹر کیا جا رہا ہو یا گلاوا کیا جا رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دیوار بن جاتی ہے، لیکن اس میں چند ایک اینٹوں کی جگہ باقی رکھی جاتی ہے کہ اسی کے ذریعے اور تعمیر اوپر ہونے والی ہے اور دیوار مکمل ہونے والی ہے۔ اور جیسے جیسے دیوار مکمل ہوتی جاتی ہے نیچے کے جو سوراخ اینٹ کی جگہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بند کر دیا جاتا ہے
اور جب آخری سوراخ باقی رہ جاتا ہے وہاں اینٹ کو بند کر کے یہ بات مکمل اور طے ہو جاتی ہے کہ اب دیوار کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب اس پر کوئی دیوار نہیں بننی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے سلسلے کی بھی ایک دیوار اللہ نے بنایا، اور جس میں ایک آخری اینٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باقی تھی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس کے بعد سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایسی صلاحیت اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے کے انبیاء کے دور میں اگر پیدا ہو جاتے تو خدا کی قسم ہے اللہ اس بات پر قادر تھے کہ حضرت عمر کو نبی بنا دے اگر اس دور میں اگر پیدا ہو جاتے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا، لہذا کوئی نبی اس دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح تھے، حضرت ابن مسعود تھے اور دیگر ایسے کبار صحابہ تھے جن کے اندر ایسے صفات اور ایسے اوصاف کے وہ حامل تھے کہ اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھتے تو یہی صحابہ تھے جو نبی بنائے جانے کے لائق تھے۔ لیکن چونکہ نبی بنائے جانے کا سلسلہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں تو صاف جھوٹا ہے، کذاب ہے اور مکار ہے، اور اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ویسا شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے، اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سے یہ فتنے جاری ہو گئے تھے، کوئی اپنے آپ کو مسلمہ بن کذاب کہتا کہ میں نبی ہوں، اور کوئی اسود انسی کہتا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، اور یہ سلسلہ باضابطہ اس زمانے سے آج تک چلتا آیا ہے، آج تک چلتا آیا ہے باضابطہ۔ تو حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب بس آپ کی پیدائش کے بعد قیامت کا وقت قریب ہے۔ حضور کی پیدائش ہی قیامت کی نشانیوں میں کی سب سے بڑی دلیل ہے، حضور کا نبی بنایا جانا ہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، بحری سفر، مسلم شریف کی روایت ہے، سمندری سفر کر رہے تھے، اتفاق سے سمندر کی لہروں سے جہاز ٹکرایا اور ایک چٹان کے پاس جہاز جا کر رکا، تمیم داری رضی اللہ عنہ کا، کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے۔ ان کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ دجال کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے کہا کہ سنو، میں تمہیں ابھی تک چند ایک واقعات سنایا کرتا تھا، ابھی دجال کی کچھ باتیں میں تمہیں سنایا کرتا تھا، آج میں تمہیں اس شخص کے رازدار، اس شخص کے ذریعے سے جو تمیم داری ہے، ابھی تک کے جو عیسائی تھے اور اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہی کے ذریعے سے میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری سفر پر روانہ ہوئے اور ایک چند لوگوں کا قافلہ ان کے ساتھ تھا، اور ان کا جہاز ایک کسی چٹان سے ٹکرایا اور ہوا کے جھگولوں میں آ کر وہاں رک گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی، تو اتفاق سے اس چٹان کے پاس یا اس جزیرے میں سے ایک جانور نکل کر آیا جس کے نہ کوئی سر نظر آ رہا ہے، نہ پچھلا حصہ اس کا کوئی نظر آتا ہے، سارا جسم بالوں سے اس کا بھرا ہوا تھا، اور اس نے ایک عجیب انداز میں بات کیا۔ اس سے کہا گیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، میرا نام جساسہ ہے، یعنی میں جاسوس ہوں۔ اور کس کا جاسوس ہے؟ تو کہا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو میرے پیچھے آؤ، میں تمہاری ملاقات اس سے کرواتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے اس جزیرے کے اندر گئے جو سمندر کے درمیان میں تھا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص بڑے ہیکل والا اور بڑے جسے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح گردن سے بنے ہوئے اور دونوں پیر جکڑے ہوئے بڑی بڑی زنجیروں کے اندر جو گھٹنوں تک زنجیروں سے بنے ہوئے تھے، اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے گردن کو ملا کر بنے ہیں اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ان سے بات کی اور چند ایک اس نے سوالات تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کیے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعارف تو تمہیں باہر ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ جساسہ تھا، جو جاسوس تھا، اس جانور نے تعارف کرا دیا کہ باہر اندر دجال بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی کچھ باتیں اس نے باہر بیان کر دی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہیں میرا تعارف تو ہو چکا ہوگا، اب میری سنو کہ میرے چند ایک سوالات ہیں کہ کیا مکے کے اندر محمد نامی کوئی شخص نبی بنایا گیا؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے شہر سے لوگوں کو اپنے قریب کرتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں۔ اور بھی کچھ سوالات کیے کہ ایک علاقے کا تالاب کا پانی ہے، ملک شام کا یا پھر ملک یمن کا، وہاں کی تالاب کا یا سمندر کا پانی کیا خشک ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا، تو کہا کہ چند ہی دنوں میں اس تالاب کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اور ایک کھجوروں کے درخت کے باغات کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس باغ کے کھجور کو، اس باغ کے درختوں کو کھجور لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لگتے ہیں، تو کہا کہ چند ہی دنوں کے اندر اس کو درخت لگنا ختم ہو جائیں گے اور سارے باغات خشک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سوال کرتے کرتے اس نے پھر کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو اور میرے فتنے سے تم بچنا چاہتے ہو اور پناہ چاہتے ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو، اس کی بات کو قبول کر لو، اس کی بات کو مان لو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں سنی اور اس وقت اس نے کہا کہ سنو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ محمد پیدا ہوگے اور پھر میرا خروج ہوگا، یعنی میں ظاہر ہوگا، میرا ظہور ہوگا۔ اور اس طریقے سے اس نے اشارہ کیا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کب کی اس کی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن اس کی تاریخ نہیں کہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا۔ البتہ چند روایت سے، ایسے واقعات سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیانی علاقوں سے دجال کا ظہور ہوگا۔ بہرحال یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے، اور انہی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اور اس وقت یہ سلسلہ بڑے زور اور شوروں سے چل پڑا ہے۔ شکیل بن حلیب اس نام کا ایک شخص ہے، شکیل بن حلیب کا فتنہ اس وقت بڑے عروج پر ہے ملک ہندوستان کے اندر۔ یہ بہار کے دربھنگہ علاقے کے ایک چھوٹے سے دیہات عثمان پور کا رہنے والا ہے شکیل بن حلیب، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، جبکہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 شخصیتیں الگ ہیں۔ قیامت سے پہلے ان دونوں شخصیتوں میں سے ایک کی پیدائش ہوگی اور ایک نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ پیدا ہوگے، یہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی پیدائش ہوگی۔ صاف روایت ابن ماجہ کی اور باضابطہ ترمذی کے اندر ابواب الفتن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے، ان کا نام اصل میں محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ یہ مدینہ کے خاندان میں پیدا ہو گئے، جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندان چلتا آ رہا ہو، سلسلہ چلتا آ رہا ہوگا، اور پھر یہ اس مدینہ کے اندر 40 سال تک رہیں گے، یعنی ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی نسل چلے گی، ان کی اولادیں ہوں گی قرب قیامت سے پہلے۔ اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے، اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا وہ مر جائے گا، تو سارے لوگ انہیں خلیفہ بنانے کے لیے پیچھے بھاگیں گے۔ تو امام مہدی علیہ رضوان مدینے کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف بھاگتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے آئیں گے، اور مکہ المکرمہ میں آ کر چھپتے ہوئے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔
تو وہاں چند صلحاء اور دیندار لوگ اس وقت جو وہاں موجود ہوں گے وہ انہیں دیکھ کر پہچانیں گے۔ یہ امام مہدی کی خصوصیات ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ انہیں تسلیم کریں گے، لوگ انہیں مانیں گے کہ آپ مہدی۔ آج شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی ہونے کا خود دعویٰ کر رہا ہے، وہ خود زبان سے کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دونوں شخصیتیں ایک کہہ رہے ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں مستحضر رکھیں کہ حضور فرما رہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور جس کے درمیان میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ اور اس شخص کا دعویٰ کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، اس دعوے کی تردید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے، امام مہدی علیہ رضوان، اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اور چند لوگ ان کو پکڑ کر یہ کہیں گے کہ آپ ہی امام صاحب، آپ ہی امام مہدی ہو، اور ہم آپ کے حق پر بیعت کرتے ہیں۔ زبردستی ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور ان کی حکومت وہاں سے 9 سال چلے گی۔ 9 سال نہیں، وہاں سے 9 سال وہ زندہ رہیں گے، بلکہ 7 سال ان کی وہاں سے حکومت اور بادشاہ چلے گی۔ 7 سال تک حضرت امام مہدی علیہ رضوان حکومت کرتے رہیں گے، اور پھر آنے والوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب 7 سال قریب ہونے کو آئیں گے، اس وقت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی وقت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال بل بلا کر اور گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے ساتھ اپنے بل سے ظاہر ہو جائے گا، اور ملک شام اور ملک عراق کے درمیانی حصے سے وہ ظاہر ہوگا۔ بہرحال دجال کا جب ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس اپنی طاقت نہیں رہے گی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس کا مقابلہ کر سکے، اسی وقت میں اور اسی کشمکش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا سے نازل فرمائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ برفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ جب ان کو لوگ مارنا چاہ رہے تھے، ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، اسی وقت اسی انداز میں اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھایا تھا۔ اور اسی ترتیب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ پیدا نہیں ہوگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، اور امام مہدی علیہ رضوان پیدا ہوگے۔ یہ بھی یاد رکھیں، امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جن کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، روایتوں سے صاف ظاہر ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا نام خود شکیل ہے، اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں دور دور تک، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، اور نہ ہی حضرت فاطمہ کی نسل سے۔ یہ رہنے والا ہندوستان کا ہے، بہار کے دربھنگہ علاقے کے ایک عثمان پور نامی قصبے کے اندر یہ پیدا ہوا۔ وہاں اس نے اپنی دعوت چلانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہونے کے بعد وہ دلی شہر کے اندر آیا، اور پھر وہاں سے اسے بھگایا گیا۔ اسے کوئی جائے پناہ یو پی کے اندر نہیں ملتی ہے، تو اس کے بعد وہ ہمارے علاقے مہاراشٹر کے اندر داخل ہو، اور مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد کے قریبی بستی ایک پڑے گا، اورنگ آباد شہر کے بالکل قریب ہے۔ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جو جیسے ہمارے علاقے میں دھرے گاؤں اور واجے گاؤں ہوتا ہے، شہر کے اختتام پر ہی ایک پڑے گاؤں کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ وہاں اس نے اپنی بستی کو آباد کیا، اور اس کا ایک یہ مزاج ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کوششیں وہ کر رہے ہیں کہ نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے کالجز کے اندر جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جسے نہ کوئی دینداری سے تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی نمازوں سے اسے تعلق ہوتا ہے، ان حضرات کو پکڑتے اور اپنی گرفت میں لیتے، اور انہیں چند ایک ایسی باتیں جن کی باتوں کے اندر الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، ان الفاظ کے تذکروں کے ساتھ، اور ایک اپنا جو لہجہ بات کرنے کا ایک انداز ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ایک دیندار شخص بات کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کا چال ڈھنگ اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے یوں سمجھ لیں کہ کوئی دعوت و تبلیغ کا لگا ہوا کوئی ساتھی ہو۔ بالکل سر پر پگڑی بھی ہوگی، یا پھر ٹوپی پہنا ہوا ہوگا، لمبا کرتا ہوگا، اور ٹخنوں سے اوپر پائجامہ ہوگا، اور ایک دستی بھی ساتھ لیے ہوتے، اور کسی نوجوان کو وہ اپنی گرفت میں لیتے۔
اور اسے بہت اچھی آخرت کی اور دین کی دنیا کی باتیں کرتے کرتے آخر میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے اور دجال کے ظہور کا تذکرہ کرتے اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کے ظہور کا تذکرہ کرتے. اور پھر جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نوجوان ہماری باتوں کی گرفت میں آ چکا ہے تو اب وہ اپنا مدعا سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو دجال کا ظہور ہوگا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، یہ بھی ثابت ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، اس طریقے کے ان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو تمہارے علماء ہیں یہ سائنس سے بالکل ناواقف ہوتے، نابلد ہوتے، ان کا کوئی سائنس سے تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ صرف احادیث پڑھے ہوئے ہوتے، یہ دینداری مدرسے کے اندر کچھ چیزیں سیکھ کر آتے، انہیں کوئی دنیاوی معلومات نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے کہ دجال جو ہوگا وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کا نام ہے، دجال جو ہوگا اس وقت کی ٹیکنالوجی کا نام ہے. اور پھر اس کی دلیل بھی دیتے کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دجال کی صفات بیان کی تھی کہ دجال جو ہوگا اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا چہرہ کالے کا یعنی سیاہ مائل ہوگا، کالے رنگ کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور کوئی خوبصورت نظر نہیں آئے گا. اس کے چہرے پر صرف ایک آنکھ ہوگی جو انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ دجال کے ماتھے پر اور پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو فرانس کے آخر شروع میں فا اور را ہے، فرانس کے شروع میں فے اور رے اردو میں سمجھ لیں، اور امریکہ کے آخر میں کاف اور الف ہے، امریکہ کے آخر میں کاف اور الف، کاف اور الف امریکہ کا آخر کا اور فرانس کا شروع کا حصہ فے اور رے والا فا اور را، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ کافر بن جاتا ہے. اور پھر حضور نے اس کی چند نشانیاں بتلائی تھی. تو یہ کہیں گے کہ جو سیٹلائٹ ہے یہ سب دجال کی نشانیوں میں سے. بہرحال دجال کو وہ ٹیکنالوجی سے جوڑیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دجال ایک ذات کا نام، اور ایک جس طرح ایک انسان ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر ہوتے لیکن اس کے جسم کی قلب و قالب تھوڑی سی کچھ علیحدہ ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بہرحال اس طریقے سے وہ ایک نوجوان کالج کے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اپنی باتوں میں پھسلا کر لاتے اور پھر آخر میں اپنی بات رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کر لے. شکیل بن حنیف کا نام شروع میں نہیں لیا جاتا، امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کہاں ملے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، یہ پیدا ہو چکے. پھر وہ جب پورے دام فریب کے اندر آ جاتا ہے اور پوری باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے، اس نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری ملاقات شکیل بن حنیف سے کرواتے ہیں. اور یہ شکیل بن حنیف کا جو مرکز ہے اورنگ آباد سے قریب پڑے گاؤں کی بستی میں، جہاں وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے واپس چلا ہی جاتا ہے. تو جو لوگ اس سے ملاقات کرتے اور اس انداز سے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے، باضابطہ انہیں احادیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور یہ بات تسلیم کروائی جاتی ہے کہ یہی جو شکیل بن حنیف ہے یہی امام مہدی ہے اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن آپ تھوڑا سا تصور کریں، جیسے کہ روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ الگ شخصیت ہے جو پیدا ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے حضرت مریم علیہ السلام سے، جن کا نام مکمل عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر شکیل بن حنیف جس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس بات کی تردید ہو گئی کہ اس کا باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، کوئی والد نہیں تھے، تو بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ باپ کے ساتھ پیدا ہوا یہ شکیل بن حنیف. تو اس بات سے اس کی تردید ہو جاتی ہے کہ اس اعتبار سے یہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظہور ہو رہا ہے، جو نزول ہو رہا ہے، وہ دجال کے مقابلے کے وقت ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب کوشش کر تھک جائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں اقامت ہو چکی ہوگی اور فجر کی نماز حضرت امام مہدی علیہ رضوان پڑھا رہے ہوں گے، اسی وقت دمشق کی اس جامع مسجد کے ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے سے آسمان دنیا سے نیچے زمین پر نازل ہوں گے.
اتریں گے اور پھر امام مہدی علیہ رضوان کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے، ایک نبی کے ہوتے ہوئے میں اس وقت امامت نہیں کر سکتا۔ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا کہ وہ غسل کر کے آئے ہو، اگرچہ کہ وہ غسل کر نہیں آئیں گے لیکن ایسے لگ رہا ہوگا کہ وہ پانی ابھی نہا کر آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ اور آپ کی امت کا امتی بن کر تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ دیکھو اقامت تمہارے لیے کہی جا چکی ہے اور اب تم مصلی پر چڑھ چکے ہو، لہٰذا یہ حق تمہارا ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ، میں تمہاری اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے میں آئیں گے، اور دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور ان سارے دنوں کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ تباہی مچا دے گا، سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے ان 2 علاقوں میں وہ اپنے آپ کو داخل نہیں کر سکے گا۔ اللہ اس کی ان دونوں شہروں کی حفاظت اس دجال کی فتنے سے فرمائے گا۔ تو بہرحال جو لوگ وہاں ہوں گے وہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ اس دجال کے دامے فریب میں آ کر کفر کو اختیار کر لیں گے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ صدقہ دینے والے لوگ مل جائیں گے لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، انتہائی فراوانی کا دور ہوگا، انار کے چھلکے کی کیفیت ہوگی۔ حضور ترمذی شریف کی روایت میں فرما رہے کہ انار اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک انار کو جب اس کو کھا لیا جائے اس کے چھلکے کو ایک شخص بارش کے اندر خول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، جسے چھتری ہوتی ہے، چھتری نما انار کا چھلکا ہو جائے گا، یعنی اتنی فراوانی رزق کے اندر کشادگی ہو جائیں گی اور لوگ بڑی آسانیوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ یہ چند ایک علامات ہیں جو اس وقت پائی جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان علیہ السلام کے پیدائش کے وقت میں۔ لیکن اس وقت نہ اس طریقے کے کچھ حالات پیش آئے ہیں، چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے اور اس کے بعد اور 2 سال زندہ رہیں گے، اور یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ اسے ہو چکا ہے، یعنی اس حدیث کے تو خلاف ہو گیا، 9 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آتا ہے کہ ان کی حکومت چلے گی اور انصاف کا بول بالا کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور ان کی پیدائش مدینے میں ہوگی، اور یہ شکیل بن حنیف ہندوستان کے اندر دربھنگا میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بالکل یہ بیعینی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ اس وقت ہمارے شہر ناندیڑ کے اندر بھی شکیل بن حنیف کا ماننے والا ایک شخص آ چکا ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کا ماننے والا، ایک تو یہ ظاہر ہوا ہے یہ پربھنی کا رہنے والا ہے، اصل میں یہ جو شخص ناندیڑ کے اندر آیا ہے جس کا نام اظہر ہے اور جو آٹو ڈرائیور ہے، اور اقبال نگر کا آپ کے قریبی علاقے کا رہنے والا ہے، اقبال نگر کا رہنے والا، اور وہاں مسجد عائشہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے حلقے میں بیٹھا کرتا ہے جہاں مشورہ وغیرہ ہوتا ہے اور ملاقاتیں بھی کرتا ہے، اور وہ 10 سال سے شکیل بن حنیف کے بات کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانا ہے اور حضرت مہدی بھی مانا ہے، چونکہ شکیل بن حنیف کا دعویٰ کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مہدی الگ شخص اور عیسیٰ علیہ السلام الگ شخص، ایک شخص نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کی دعوتیں آپ حضرات کے سامنے بھی آئیں گے۔ یہ لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر خاص طور پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے راستے کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے، خاص طور پر یہ مشورے میں بیٹھتے، ہمیں خود پتہ نہیں چلتا، ملاقات بھی کرتے، لیکن دھیرے دھیرے سے شکیل بن حنیف کی جو فتنہ ہے اس کی بو کو وہ چھوڑتے جاتے، اور بہت باریکی کے ساتھ بڑے لطیفانہ انداز کے اندر وہ اپنے دعوت کی اور اپنے تبلیغ کی مشن میں لگے ہوئے۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے اگرچہ کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دین دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے اور وقت بھی لگا رہے، مشورے میں بیٹھتے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دعوت و تبلیغ کو فروغ دے، بلکہ وہ اپنے دین کی ترغیب اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے اندر نمایاں ہوتے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے
کہ آپ حضرات تک بھی اگر ایسے لوگ آتے ہیں یا کوئی ایسی بات لے کر آتا ہے کہ میں تمہیں امام مہدی سے ملاتا ہوں یا میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاتا ہوں، تو آپ اس سے کہیں کہ ہم سب سے پہلے ہم ہمارے علاقے کے علماء سے آپ کو ملائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی بات کو رکھنا، چونکہ بڑے اچھے انداز میں بڑے اخلاقیات کے ساتھ وہ اس دعوت کو پیش کر رہے اور پورا دین کا لبادہ اوڑھ کر، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون لوگ ہمارے نزدیک حق کی بات کہہ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہمارے نزدیک باطل کی محنت کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگہ برحق ہے، وہ اپنی جگہ محنتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن انہیں ایک بڑا اچھا موقع یہ ملا ہے کہ اس میں گھس کر اسی انداز کا ایک لبادہ اوڑھ کر اپنے مشن کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے شہر ناندیڑ کے اندر ایک ایسا شخص بھی آیا ہے جس کا نام اظہر آٹو والا ہے، اور جس کو پکڑ کر علماء کرام نے دلیلیں بھی دی، لیکن وہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے جسم کے 100 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو میں شکیل بن حنیف کو ہی امام مہدی مانوں گا اور شکیل بن حنیف کو ہی اپنا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانوں گا۔ تو نعوذ باللہ ایسا شخص واجب القتل ہوتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جانا چاہیے، لیکن اس بات کو آگاہ آپ حضرات کے لیے اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آپ صرف نماز پڑھ لینا دینداری نہ سمجھے، آپ صرف ذکر کر لینا دینداری نہ سمجھے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کے قلعے کے اندر محفوظ ہو چکے، فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اور طوفان کی شکل میں اس وقت امت پر منڈلا رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اگر کئی ایسے شخص سے آپ کا سابقہ پڑ جاتا ہے، کوئی امام مہدی کی دعوت دیتا ہے یا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی دعوت دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیدھے اسے علماء سے رابطہ کروائیں، آپ اسے پکڑ کر علماء کے پاس لائیں، آپ ڈائریکٹ اس سے مباحثہ نہ کریں، آپ بالراست اس سے بات نہ کریں، بلکہ آپ کہیں کہ ہمارے علماء ہیں، ہم علماء کے پاس چلیے، آپ دلیل دیں، وہ دلیل دیں کہ جو بات ثابت ہوگی، جو بات حق ہوگی، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ اللہ تعالی ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔